باب من جلس عند المصیبت یعرف فیہ الحزن، جو کوئی مصیبت کے وقت بیٹھے اس طرح سے اس کے چہرے پر غم معلوم ہو رہا ہو، یعنی مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھنا، یعنی مثال کے طور پر اس کے چہرے پر یا ہاتھ پاؤں اس طرح رکھے ہوئے ہوں انسان نے کہ بے حس معلوم ہو رہا ہو، تو اس طرح بیٹھنا جو ہے اس کی اجازت ہے۔ چہرے سے یا جسم سے یا بیٹھنے کی پوزیشن سے اگر غم کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، اذا النبي صلى الله عليه وسلم بات آئی قتل ابن حارثہ وجعفر وابن رواحہ، پورے 3 صحابی پیچھے شہید ہوئے تھے جنگ موتا رہتی نا وہاں پر، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے شہادت کی خبر پہنچی تو جلد نہیں اور مفید الحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے کہ آپ کے اوپر غم کے آثار نمایاں تھے، یعنی غم دکھائی دے رہا تھا۔ وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، اور میں دروازے کی دراڑ میں سے دیکھ رہی تھی، یعنی یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ دروازے کی جو دراڑ ہے اس میں سے چھپ کر دیکھ رہی تھی ان کو۔ سائل الباب ہونا شق الباب، سوراخ۔ فأتاه رجل، ایک شخص آیا، فقال، تو کہنے لگا ان نساء جعفر، کہ جعفر کی عورتیں جو ہیں گھر والیاں جو ہیں، وذکر بکاءہن، اور اس نے ذکر کیا ان کے رونے کا کہ جعفر کے گھر میں بہت رونا دھونا ہو رہا ہے۔ فأمره، آپ نے اس کو حکم دیا ان ینہاہن، کہ ان کو روکے۔ فذهب، وہ شخص چلا گیا۔ ثم أتاه ثانیہ، پھر دوبارہ آ گیا۔ لم یطعنہ، ان عورتوں نے اس شخص کی بات نہ مانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکایت لے کر آیا، آپ نے فرمایا جاؤ منع کرو، وہ جا کے منع کر رہا ہے، عورتیں بات نہیں مان رہی، یہ پھر واپس آ گیا، آپ پھر شکایت کرتا ہے کہ عورتیں بات نہیں مان رہی۔ فقال، آپ نے فرمایا انہاہن، جاؤ ان کو منع کرو۔ فأتاه الثالثہ، تیسری دفعہ پھر آ گیا۔ قال، کہنے لگا واللہ غلبننا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، قسم ہے اللہ کی کہ وہ عورتیں ہم کو غالب آ گئی، ہماری بات نہیں سنتی۔ فزعمت انہ قال، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا فحط فی افواہہن التراب، ڈالو ان کے منہ پہ جا کے مٹی، یعنی اگر ویسے بات نہیں آتی جاؤ ان کے منہ پہ خاک پھینکو۔ فقلت، تو میں نے کہا ارغم اللہ انفک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں عائشہ کہتی، میں نے کہا اللہ تمہارا ناک خاک آلود کرے۔ لم تفعل، نہیں تم نے کیا، ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور نہیں تم نے چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، یعنی ایک شخص ہے باہر جا رہا ہے آ رہا ہے جاتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے، تو یہ اتنا اریٹیٹنگ سین تھا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ تمہارا ناک خاک آلود کرے، یعنی ایک طرح سے بددعا، یہ سختی کا کلمہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی اور آپ کو ستانا بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر وہ نہیں مانتی تو چپ ہو جاؤ، بار بار آپ ایک ہی بات کیے جا رہے ہو، یہ بات اخلاقی لحاظ سے معیوب ہے۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکایت کرنے والوں کو شکایت کرنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو خرابی کا آپ کو فرض بنتا ہے اپنے ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے زبان سے منع کر، نہیں روک سکتے تو اس صورت میں کیا کریں، پھر آپ تیسرے درجے پہ آپ کسی ایسے شخص سے بات ضرور کریں، تو یہ مطلب کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ بات ضرور کریں لیکن اس سے کریں جو اس کو روک سکے، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے خرابی کے ساتھ بات کرنا، لیکن اگر اس کے ذریعے سے بھی نہیں روکی جا سکتی تو خاموش ہو جائیں۔ حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ایک مہینے تک، حين قتل القراء، جب وہ قراء بئر معونہ کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو میں نے نہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن حزنا قط اشد منه، کہ آپ اتنے غمگین ہوئے ہوں جتنے اس سے آپ غمگین تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے عزیز ترین صحابیوں میں سے جو جہاز پڑھے لکھے عالم لوگ تھے ان کو بے دردی سے ایک نہیں دو نہیں 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کہ یہ دن آپ کے اوپر بہت بھاری تھا۔ باب من لم يظهر حزنه عند المصیبت، وہ شخص جو نہ ظاہر کرے اپنا غم مصیبت کے وقت۔ وقال محمد بن كعب القرظي
الجزع القول السيء، جزع کیا ہے؟ برا بھلا کہنا یا بری بات منہ سے نکالنا. والظن السيء، اور جزع میں کیا آتا ہے؟ برا گمان، بری بات اور برا گمان. وقال یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا یہ جو کہنا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور اپنا دکھ صرف اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، اسی سے شکایت کرتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں میں شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غمگین کیوں کیا. مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، میں لوگوں کے سامنے اپنا غم نہیں رکھتا، میں اپنا غم اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة، ابو طلحہ کا بیٹا بیمار ہو گیا. قال کہتے ہیں فمات، اور پھر وہ مر بھی گیا. وابو طلحہ فقال، اور ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، باہر سے کہیں سفر پر تھے. فلما رأت امرأته، تو جب دیکھا ان کی بیوی نے انه قد مات، کہ بچہ مر گیا ہے، هيأت شيئا، تو کچھ تیار کر لیا، یعنی کھانا وانا تیار کر لیا. ونحته في جانب البيت، اور بچے کو گھر کے ایک حصے میں الگ طور پہ ڈال دیا. نحت یا ناحیہ کا مطلب ہے گوشہ، یعنی بچے کو ایک اور گوشے میں ڈال دیا، الگ رکھ دیا. فلما جاء ابو طلحہ، ابو طلحہ واپس آئے. قال كيف الغلام، آگے پوچھتے کیا حال ہے بچے کا. قالت کہنے لگی قد هدأت نفسه، کہ اس کے نفس کو چین مل گیا ہے، آرام آ گیا ہے، وہ سکون ہو گیا. هدأ حدود سے ہے ان کو سکون ہونا. وأرجو أن يكون قد استراح، اور مجھے امید ہے کہ وہ اب راحت پا جائے گا. وظن ابو طلحہ انها صادقۃ، اور ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے بادر نہیں کیا مزید. قال کہتے ہیں فبات، تو انہوں نے رات گزاری. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اغتسل، غسل کیا. فلما اراد ان يخرج، جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا. علامته، تو بیوی نے ان کو بتایا انه قد مات، کہ بچہ تو مر گیا تھا. فصلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صلی کس نے؟ ابو طلحہ نے. ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز ادا کی. ثم اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے خبر دی. کس نے خبر دی؟ ابو طلحہ نے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کس بات کی؟ بما كان منهما، کہ جو ان دونوں کے درمیان یعنی تعلق ہوا تھا اس رات. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبارک، کہ برکت ڈال دے گا، لکما، تم دونوں کے لیے، فی لیلتکما، تم دونوں کی اس رات میں. قال سفیان، فقال رجل من الانصار، سفیان کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا فرأیت لهما 9 اولاد، کہ میں نے ان کے 9 بیٹے دیکھے. کلهم قد قرأ القرآن، کہ ان سب کو قرآن پڑھ سکتے تھے یا قرآن کے قاری تھے. اچھا یہاں میں وضاحت کرتی ہوں کہ جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں قرآن کے قاری، تو یہ اردو والے قاری نہیں ہوتے تھے. کہ جس طرح ہمارے ہاں قرأت کا مطلب ہے کہ صرف قرأت اور اس کو نہ سمجھنا ہے. عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی مراد ہوتا ہے. کہ سارے کے سارے مراد نہیں کہ قرآن کے عالم تھے. اب قصہ مختصر یہ ہے اس میں کہ ایک شخص اپنے غم کا اظہار نہیں کرتا، بظاہر نارمل نظر آتا ہے، تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو لوگوں کو ستائے رکھتا ہے اپنے غم کا اظہار کر سکتے. اب اس میں یہ ام سلیم کا واقعہ لاتا ہے کہ ام سلیم ایک ماں تھی، اور ایک بیٹے کے فوت ہونے پر ایک ماں کے اوپر کیا گزر سکتا ہے وہ ہر ماں جانتی ہے. لیکن اتنا بڑا دکھ بھی دیکھنے کے بعد ام سلیم جو تھی، انہوں نے بظاہر کسی بے چینی، کسی چیخنے چلانے اور کسی ایسی حرکت کا اظہار نہ کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی مقصود ہو، یا دوسرے نمبر پر ان کے شوہر کے اوپر بھی بہت بڑا ہو. اتنی سمجھدار خاتون تھی کہ شوہر سفر کر کے آیا باہر سے، تو آتے ہی اس کے سامنے رنج اور غم اور مصیبتوں کی پٹاری نہ کھول دیں، بلکہ کھانا بھی تیار کیا اسی غم کی حالت میں، اور شوہر کی ضرورت بھی پوری کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ صبح ہو کے بتایا کہ بچہ تو فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جنازے وغیرہ کا اہتمام ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس غم کو اس طریقے سے برداشت کرنے پر اور ام سلیم کی اس ضرورت پر اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی بہترین صلاح دی. اور اس کا صلہ ان کو کیا ملا کہ اس ایک بیٹے کی وفات پر جو صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو 9 بیٹے اور عطا کیے، جن میں سے سارے کے سارے جو تھے وہ قرآن کے عالم تھے. تو
ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی بہترین اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، اور ماں کے جذباتی کام بچے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور ماں کی ناروا محبت اور ناروا غضب اور غصہ جو ہے وہ بھی. اور اسی طرح ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو بات کر کے دیکھتے تو بہت چھوٹی بڑی بات میں کہہ رہی ہوتی ہے، تمہارے ابو آئیں گے تمہیں یہ بتاؤں گی، تمہاری شکایت کروں گی، وہ تمہیں ماریں گے، اور سارا وقت اسی قسم کا ان کو درد ملتا رہتا ہے کہ میں تمہاری شکایت لگاؤں گی تمہیں بتاؤں گی. اور لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ بعض مائیں جب پہنچتے ہیں باپ گھر کو تھکے ہارے سارے دن کی مزدوری کرتے، تو بجائے اس کے کہ ان کو اچھی طرح ویلکم کریں، مسکرا کے پیش آئیں، ان کو آتے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہی شکایات کے انبار اور مسائل اور گھر کے طرح طرح کے جو پرابلمس ہیں اسی وقت ڈسکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک نہایت غیر حکیمانہ طریقہ ہے، اس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے. پہلے شخص تھکا ہوا ہے اور وہ آرام کے لیے گھر آیا ہے، اس کی ضرورت کھانا ہے، اس کی اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایسے میں انسان تھوڑا سا صبر کر لے، اور جب وہ کھانا وانا کھا کے آرام کر لے تو پھر ساری شکایات کھول کے رکھے یا جو بھی، اور اس میں سے بھی صرف ضروری باتیں شکایت کرنی چاہیے. ہر بات جو ہے اس کو شکایت بنا کے پیش کرنا دراصل اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. تو عقل مندی کیا ہے کہ بچے کو خوف زدہ کرنے کی بجائے اور شوہر کو پریشان کرنے کی بجائے بہت سے معاملات کو انسان خود ڈیل کرے، اور اگر شکایت کرنا ضروری بھی ہو تو ایسی صورت میں تھوڑا سا صبر کر کے بہتر موقع کا انتظار کر کے پھر بات کی جائے، تاکہ سننے والا سن سکے، بات کو سمجھ سکے اور وہ اس مسئلے کو حل کر سکے. عموماً عورتیں بہت شکایت کرتی ہیں کہ شوہر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے، یہ مسئلہ سنتے نہیں. اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عموماً مسئلے ایسے انداز میں سنائے جاتے ہیں یا ایسے وقت پہ سنائے جاتے ہیں جب وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ ان کی توجہ اخبار پہ ہوتی ہے یا کسی اور چیز پہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں کہ ایک شخص ٹی وی دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے کان بھرے چلے جا رہے ہیں، میری ساس نے یہ کیا، نند نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، وہ یہ لے گیا، وہ کھا گیا، وہ توڑ گیا، اور دن بھر کی شکایت، تو یہ چیز جو ہے یہ خاندانی اور ازدواجی زندگی کو متاثر کرتی ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کو جب بتایا وفات کا، تو یہ نہیں کہ صبح اٹھے تو کہا تمہیں پتہ تمہارا بیٹا مر گیا، بلکہ اس کے برعکس کیا کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھوا دے اور پھر وہ لینے آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں امانت واپس کر دوں گا. خوشی سے کرو گے یا ناراض ہو کے؟ اس نے کہا خوشی سے واپس کروں گا. تو پھر اس کو بتایا کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا تمہارے پاس، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، لہٰذا اس موقع پہ تم اب اس امانت کو خوشی سے اللہ کے سپرد کرو. تو یہ ایک انداز ہے جو دوسری طرف ملتا ہے. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات میں بھی ایمان کا لیول مختلف تھا. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر کی گھر والیاں رو رہی ہیں اور منع کرنے پہ بھی منع نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف ام سلیم جیسی خاتون، انہی کے بیٹے تھے نا حضرت انس، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کے گئی تھی، انہی نے وہ حضرت انس کے ساتھ نماز پڑھی تھی نفل کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لائے تھے. بہرحال باب الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلے ہی صدمے پہ صبر کرنا اصل صبر ہے. یعنی اگر کوئی شخص روتا رہتا ہے 1 سال بھر پھر کہتا ہے اب نہیں روتا میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کب ہوتا ہے؟ جب چوٹ لگے. وقال عمر رضی اللہ عنہ نعم الادلان ونعم العلاوۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں 2 بوجھ. کیا مطلب؟ ادلان کیا ہوتا ہے؟ عدل اور عدل ایک ہی روٹ ہے جس کا مطلب ہے برابر ہونا. اونٹ کے اوپر سامان کو اس طرح لادا جائے، وزن اس طرح رکھا جائے کہ دونوں طرف کیا ہو؟ برابر کا بوجھ ہو. تو ایک کو عدل کہتے ہیں، ادلان 2 طرف کا بوجھ جو جانور کے دونوں طرف رکھا جاتا ہے. ونعم العلاوہ، اور علاوہ کہتے ہیں وہ بوجھ کو جو اس کے علاوہ ہوتا ہے اور بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ جو ہم علاوہ لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. علاوہ کہتے ہیں زائد. مثلا ہم کہتے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اور اس کے علاوہ، یعنی جو بچ گیا ہے. اب آپ نے دونوں طرف اونٹ کے برابر سامان رکھ دیا، پھر بھی کچھ بچ گیا تو وہ آپ کہاں رکھیں گے؟ بیچ میں رکھیں گے، درمیان میں رکھیں گے. تو علاوہ بیچ والے بوجھ کے لیے بھی پھر استعمال ہوتا ہے. ویسے علاوہ کا مطلب ہے ایکسٹرا، زائد. ونعم العلاوۃ، اب اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ نعم الادلان ونعم العلاوہ. وہ اب اس حدیث میں واضح ہو جائے گی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ یہ بات کہہ کے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ ہیں ادلان کہ صلواتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، یعنی رحمتیں، نوازشیں، شاباشیں، ورحمۃ اور رحمت. واولئک هم المہتدون، اور علاوہ کیا ہے؟ هم المہتدون.
کہ ان کو کیا ملتا ہے؟ ادھر دائیں بھی رحمت ہے، بائیں بھی رحمت ہے، رحمت میں گر گئے ہیں، اور علاوہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے صحیح راستہ بھی ان کو معلوم ہے۔ وقوله تعالی واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں کو بھاری نہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی، نماز اسی کے لیے مشکل ہے جس کو واپس جانے کا احساس نہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن ثابت قال سمعت انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی جو ہی چوٹ لگے اس وقت صبر ہوتا ہے، اور وہ صبر کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یہ مراد ہے کہ چیخ پکار کی بجائے انسان غم کی خبر سنتے ہی فوراً کیا پڑھے؟ انا للہ پڑھ لے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا بک لمحزونون، کہ اے ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے غمگین ہیں۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تدمع العین ویحزن القلب، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، یعنی رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن حسان حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، کہاں؟ على ابی سیف، ابو سیف پر، القین جو لوہار تھا، وکان زئرا لابراہیم، اور وہ ابراہیم یعنی آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ماریہ سے، ان کی جو آیا تھیں ان کے شوہر تھے۔ زئر زوئے حمزہ رے، زائرہ کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، کسی پر شفقت کرنا، اور زئر کہتے ہیں عورت کے لیے بھی وہ عورت جو غیر کے بچے پر مہربان ہو، یعنی آیا یا انا یا ایسی میڈ کے جو بچے کو لک آفٹر کرے، دائی جس کو بولتے ہیں۔ مرضیہ اور ہوتی ہے، انا اور ہوتی ہے۔ مرضیہ تو وہ ہے جس کا کام صرف دودھ پلانا ہے، کہ دودھ پلائے اور ختم، لیکن یہ کون ہے کہ جو بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ پالتی بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ دوسرے سے بھی پلوا سکتی ہے، دوسری عورت دودھ بھی پلا سکتی ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتی، اور ایسا عموماً کسی ضرورت کسی مجبوری کے تحت تو کیا ہی جاتا ہے، اور بعض گھروں میں ویسے بھی رواج ہوتا ہے، اس کی بھی یہاں سے دلیل ملتی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا عمل ہے کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ آپ کے اپنے گھر میں نہیں تھا۔ ابھی یہ تک مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، میں تلاش میں ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کی آزادی سے متعلق، تو اس لیے اس کو جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں کبھی معلوم ہو گئے تو آپ کو بتاؤں گی، آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو تھا وہ چھوٹا تھا، لیکن آپ کے گھر میں نہیں پرورش پا رہا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، خاص طور پر ان کے شرفاء، رؤساء، امراء کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایرسٹوکریٹک فیملیز میں اس طرح کے رواج پائے جاتے ہیں کہ عورتیں بچہ خود نہیں پالتی بلکہ دوسرے لوگ یا دوسری انائیں وغیرہ پالتی۔ تو وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ شہر کے اندر رکھنے کی بجائے ان کو دیہاتی علاقوں میں اور کھلی آب و ہوا میں باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو تھا وہ کون پال رہا تھا؟ ابو سیف۔ ابو سیف ایک لوہار تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ پال رہی تھی۔ تو ابو سیف کیا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے زئر، یعنی باپ نہیں اس کو کہتے، اس کو عربی میں زئر بولتے ہیں، اور عورت بھی وہ ماں نہیں کہلاتی بلکہ زئر کہلاتی ہے، جو غیر کے بچے پر شفقت کرے، اس کو پالے، اس سے محبت کرے، ایسا ہی پیار دے جیسے ایک ماں خود اپنے بچے کو دیتی ہے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اٹھایا، پیار کیا اور اس کو شمہ یعنی اس کو سونگھا، یعنی یہ بھی محبت کی ایک علامت تھی کہ بچے کو ساتھ لگا کے اس کو سونگھا۔ ثم دخلنا علیہ، پھر ہم آپ پر داخل ہوئے، بعد ذالک، اس کے بعد۔ دخلنا علیہ سے مراد ابو سیف ہے، یعنی پھر ہم ابو سیف کے پاس گئے، اس کے بعد ابراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم اپنے نفس سے یعنی ایک طرح سے اپنے سانس سے کشمکش کر رہے ہیں، یعنی دم توڑ رہے تھے، فوت ہو رہے تھے۔ فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی آنکھیں تذرفانی، آنسو بہا رہی تھی، یعنی بچے کا دم نکل رہا تھا اور آپ کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے وہاں پر، کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ اس سے پہلے دوسرا قصہ پڑھ چکے نا جو آپ کے ایک نواسے کی وفات کے موقع پر تھا، تو وہاں پر حضرت سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، اور یہاں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ،
فقال، تو آپ نے فرمایا یا ابن عوف، اے ابن عوف، انہا رحمت، یہ تو ایک رحمت ہے. ثم اتبعها باخرى، پھر آپ دوسری مرتبہ رو، یعنی یہ بات کہہ کے پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ روتے ہوئے انسان بات پوری نہیں کر سکتا، تھوڑا سا رو لیتا ہے پھر بات کرتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے، تو یہی آپ کی کیفیت تھی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ رونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم نہیں کہیں گے مگر وہی بات جو ہمارے رب کو راضی کر دے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، کوئی ناروا بات نہیں کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم، اور تیری جدائی پر اے ابراہیم لمحزونون، ہم بہت غمگین ہیں. رواہ موسیٰ عن سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت انس سے بھی روایت ہوئی ہے دوسرے طریقے پر بھی. باب البکاء عند المریض، مریض کے پاس رونا دھونا، یعنی مریض کے پاس کوئی رونے لگ جائے تو کیا جائز ہے؟ روتا انسان اسی وقت ہے کہ جب انسان پہ وہ حالت آ جاتی کہ جب اس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی. حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ سعد بن عبادہ کو ایک بیماری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئے. فلما دخل علیہ، تو جب ان کے پاس آئے، فوجدہ، تو پایا ان کو فی غاشیت اہلہ، ان کے گھر والوں کے گھیرے میں، ایک طرح سے غاشیہ ڈھانپ لینا، یعنی گھر والوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا، یہ سب آس پاس جمع تھے. اور دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ بے ہوش تھے اپنے گھر والوں کے درمیان، یعنی بے ہوشی کی حالت میں پایا ان کو. فقال قد قضا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، قضا یعنی ان کی وقت پورا ہو گیا. قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بے ہوشی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، یعنی مریض کے پاس رونے کی اجازت ہے. فلما رأى القوم، جب لوگوں نے دیکھا، بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، بکاؤ، وہ بھی رونے لگ گئے، یعنی صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے. فقال الا تسمعون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ عذاب نہیں دے گا آنکھ کے آنسو پر اور دل کے غم پر. ولكن يعذب بهذا، لیکن اس بات پہ عذاب دے گا. واشار الى لسانه، تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص روتے ہوئے ساتھ بول بھی رہا ہے، نہ روا کلمے کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. او یرحم، یا رحم کرے گا. وان المیت، اور بے شک میت، یعذب ببکاء اہلہ، عذاب دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، علیہ، اس پر. وکان عمر رضی اللہ عنہ یضرب فیہ بالعصا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو ایسا کرتے دیکھتے تھے تو ان کو عصا سے مارتے تھے. ویرمی بالحجارہ، اور ان پہ پتھر پھینکتے تھے. ویحسی بالتراب، اور ان کے منہ پہ خاک جھونکتے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت قوی انسان تھے، آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی قوت برابر تھی، یعنی جو کام وہ دائیں ہاتھ سے جس پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے تھے، بائیں کے ساتھ بھی اسی پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے. اور یہ ایسی خصوصیت تھی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی. لہٰذا ان کے اندر اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں. سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر وہ چپ نہیں رہتے اور فوراً ہاتھ سے بھی روکتے، اور خصوصاً جب ان کی خلافت کا دور آیا تو اس وقت تو پھر ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی تھی، اس لیے وہ لوگ اگر نہیں منع ہوتے تھے کہنے سے تو پھر عصا بھی مارتے تھے، یعنی سختی سے قانون کی امپلیمنٹیشن کرواتے تھے. سوال ہے، آپ نے قبروں کی زیارت کے بارے میں بتایا. پچھلے سال مجھے ایک جگہ بڑی امام جانا پڑا تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قبروں کی زیارت کثرت سے کر رہے تھے، دیواروں کو چومتے تھے. ہم بھی ایسا کرتے رہے ہیں. ایک دیکھ وہاں دی، ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں قبر بنی ہوئی تھی، مرد اس کے ارد گرد تھے، بعض چادریں لاتے اس پر چڑھاتے. یہ حدیث پڑھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، کاش ہمارے پاس علم ہوتا اور آئندہ کے لیے استغفار شروع کر دی کہ ایسا کرنا درست ہے. جی ہاں، استغفار کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بزرگوں کو مانیں گے کیونکہ وہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے. کیا ایسی صورت میں ان کو غصہ کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی خطائیں پکڑنا ویسے بھی خطا ہے. ان کی اس خطا کو پکڑنے کی بجائے آپ ان کو
اپنے طور پر، یہی بغیر اس کے کہ آپ یہی نیت رکھیں کہ ان میں یہ خرابی ہے تو میں نے یہ ٹھیک کرنا، اور ان میں یہ خرابی تو مجھے یہ درست کرنا نہیں. جیسے علم کی روشنی، اب مثال کے طور پہ جب آپ چراغ جلاتے ہیں تو آپ کس لیے جلاتے ہیں؟ کہ سارا ماحول روشن ہو جائے. آپ اس لیے نہیں جلاتے کہ میں فلاں کو جلاؤں یہ چراغ جلا کے. تو ہمیں دین کی تعلیم اس لیے نہیں دینی کہ ہم فلاں کو تنگ کریں یا اس کو ستائیں یا اس کا مقابلہ کریں یا اس کے خلاف کریں یا کوئی گروہ بندی یا کسی کے خلاف محاذ آرائی. کچھ نہیں، ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہے اور ہم نے ایک چراغ جلانا ہے. اور خواہ ہم ایک دیا سلائی بھی جلا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے اندر واقعی خلوص ہے تو وہ ایک دیا سلائی ایک پورا جنگل جلا سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص کی آگ بھڑک رہی ہو. اگر آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم سے بچائیں تو میرے خیال میں ان سے نفرت کیے بغیر اور ان کے اوپر تنقید کیے بغیر سمپلی آپ ان تک روشنی کو لیتے چلے جائیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان باتوں سے شروع کریں جس سے آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، آپ ان سے شروع کریں جو آپ کے اور اس کے درمیان کامن ہے. قرآن پاک میں بھی تبلیغ کی حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب کو جب اسلام کی طرف بلایا گیا تو یہی کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، یعنی اتفاق پیدا کریں نہ کہ اختلاف. حدیث 1259 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے جنازے کو قبر میں اتارنے کے موقع پر فرمایا کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو وہ قبر میں اترے. حضور نے یہ کیوں کہا کہ جو عورت کے پاس آج رات نہ گیا ہو؟ یہ یقترف کا لفظ آیا ہے اور اقتراف کا مطلب ارتکاب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا، اور یہ معنی بھی بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس ہی جانے کا مطلب وہاں سے آپ نکالتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حالت جنابت میں ہو اور وہ جنازہ نہ اٹھائے، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. مردے کو غسل میں دائیں طرف سے اور وضو کے حصوں سے شروع کرنے کا آیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وضو کے حصوں سے شروع کرنے سے مراد ہے اسے وضو کروایا جائے نہلانے سے پہلے، یعنی اس کے ہاتھ دھوئے جائیں، اسی طرح اس کے منہ کو صاف کیا جائے، ناک کو وہ جو روئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پھر چہرہ دھویا جائے، بازو دھوئے جائیں، مسح کرایا جائے، پاؤں دھوئے جائیں. یعنی جس طرح عام زندہ ہونے میں ہم نے غسل کے احکامات پڑھے، بالکل مردے کو بھی غسل کرانے سے پہلے وضو کرانا ہوتا ہے. اور دائیں طرف سے جو غسل کا طریقہ زندہ کے لیے، وہی غسل کا طریقہ جو ہے وہ مردہ کے لیے ہے. کیا عورت کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، یا خود ہی سر کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ہاں، فیشن کے طور پر منڈوانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. غیر مسلم ہمارے سارے اخلاق کو تو اپنا ہی چکے. آج ہمیں شاید یہ پڑھ کر عجیب لگے کہ بغیر چیخے اور گریبان پھاڑے غم کا اظہار ہو سکتا ہے. چہرے اور بیٹھنے کی پوزیشن سے بندہ کیسے غمگین دکھائی دیتا ہے. اب میں کر کے تو نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ فی الحال آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال ہے کہ ہر سینسیبل بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ایکچولی ہمارے ہاں غم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی چوڑی باتیں پوچھیں اور اس سے ایک ایک لمحے کی رودات پوچھیں، چاہے دل میں افسوس نہ ہو پھر بھی آپ کہیں کہ بہت افسوس ہے، اور رونا پیٹنا شروع کریں، بین کریں، پھر تو آپ غم اظہار کریں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو گویا آپ کو کچھ بھی نہیں. حالانکہ احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غم کا اظہار تو چہرے سے ہے، آنکھوں سے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک فوری آپ میت کو دیکھتے ہیں تو غم زیادہ ہوتا ہے، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو غم کم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے غم مسلط کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک طرح سے جھوٹ بنتا ہے. اور اس تکلف میں پڑنے کی بجائے انسان سنجیدگی اور احترام کے ساتھ بات کر لے، وہی کافی ہے. اکثر زیادہ غم اس صورت میں ہوتا ہے جو حادثاتی ہو. جی ہاں، ہم لوگ کشمیر میں اپنے اسلام کے طریقے کی مخالفت دیکھتے ہیں کہ خواتین قبروں پر جا کر نہ صرف چیختی ہیں بلکہ قبر کی مٹی بھی اچھالتی ہیں. کاش انہیں اسلام کا طریقہ معلوم ہوتا. آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام کا طریقہ کیا تھا تو ڈیانا کی موت کی اور جنازے کی فلم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہاں کس طرح چیخنا تھا، نہ گریبان پھاڑنا. اگر ولیم اور ہنری کے لیے رائل طریقہ یہ تھا تو باقی لوگوں کے لیے کیا تھا؟ انہوں نے تو شاید رائل طریقوں کو فالو کیا اور ایک آنسو نہ بہایا. کیا ہم اپنے اسلام کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خاطر آج گریبان پھاڑنا اور نوحہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. لیکن یہ ہے کہ وہ افراط اور تفریط والی بات ہے کہ انہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا. ہم کو آنسو بہانے کی اجازت ہے. ہم درمیان میں ہیں، نہ تو ہمیں بالکل جبرن اپنے اوپر صرف ایک ایسا پروٹوکول مسلط کرنا ہے کہ جی آپ اس طرح فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ایسا اور ایسا نہ کریں. یہ بھی نہیں ہے. اسلام بڑا نیچرل دین ہے، وہ آپ کو اس طرح کی باؤنڈریز میں نہیں باندھتا. ہاں، وہ کام نہیں کرنے دیتا جو خلاف اخلاق ہوں اور خلاف انسانیت اور خلاف عقل ہوں. سوال ہے کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا، یعنی ان کی غرض اسلام قبول کرنے کی یہ تھی کہ ان کی شادی ام سلیم سے ہو جائے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے وہ قبول ہوتا ہے. کیا ان کا یہ اسلام لانا درست ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو کافر ہے اسے یہ کون بتائے گا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو؟ سب سے پہلے تو جب وہ کوئی کام کرے گا اس کے اندر ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی غرض شامل، اس لیے کہ اس کو تو ابھی علم ہی نہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے. ابھی تو ہم مسلمانوں کو ہی نہیں پتا چلا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، تو ایک کافر سے ہم کیسے توقع رکھ لیں کہ وہ اگر مسلمان ہو رہا تو لازماً اللہ ہی کے لیے ہو. اور بہت سے لوگ اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، کسی سے شادی کرنے کو، کوئی اور اسی طرح کوئی مفاد ہوتا ہے. لیکن اگر وہ دنیا کے مفاد سے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انہیں ہونے دیں.
کیونکہ اسلام تو ویلڈ ہی ہے. اب جب وہ اسلام میں آ جائے تو آپ پھر ان کو تعلیم دیں کہ اسلام میں آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اور اسلام کی بنیادی روح جو ہے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو ہماری نیت جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی انسان بھی ہمارے کسی اچھے کام کی جزا نہیں دے سکتا، اصل جزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور لہٰذا اسی سے امید رکھ کے سب کام کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہوگی. لیکن کسی بھی کافر شخص کو مسلمان ہونے پر اس پہ بلیم کرنا یہ درست نہ ہوگا. اور سلیم بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف بلاتی ہیں، اور ان کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنا مہر معاف کر رہی ہیں، اپنا حق چھوڑ رہی ہیں، کہ ایک طرح سے ٹھیک ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے تو اور تم سے میں کچھ نہیں مانگتی لیکن اسلام مانگتی، تو آپ بھی اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتے ہیں یہ گفٹ خدا کے لیے مجھے نہ دے، میں چاہتی ہوں آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں. اسی طرح اپنے حقوق مار کے تھوڑے سے تو ساتھ ان کو انکریج کر دیا کریں کہ میں آپ سے یہ بالکل نہیں مانگتی لیکن میں آپ سے یہ مانگتی. مثال کے طور پر میں اپنے ہسبینڈ کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، آپ مجھ سے بھی جو لینا چاہیں لے لیں لیکن مجھے تبلیغ کے کام سے کبھی نہ روکیں. وہ ویسے خوشی سے اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح دوسرے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی اس کی تعریف کر دیں یا اس کو انکریج کر دیں. ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ان کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ اس سے وہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے پھر ہمیں چھوڑتے نہیں. تو اس طرح اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں. بعض اوقات سلیم جو تھی انہوں نے اپنے حق سے کس کی خاطر دستبردار ہوئی تھی؟ اللہ کی خاطر، کہ ایک جان کو جہنم سے نکال لیا. تو ایسا کرنا کوئی برا نہیں ہے. یہ انہوں نے بڑا اچھا کسی نے کمنٹ لکھا ہے کہ ابو طلحہ نے محض دنیا داری کے لیے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سلیم نے جو بت کی مثال دی تھی وہ اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے تھے. بہت اچھی بات لکھی کسی نے. ایک بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے، اس کو پیار دے. اگر بغیر کسی مجبوری کے بچے کو آیا کے حوالے کر دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی قانونی طور پر تو جائز ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہ بات درست نہیں ہے. آپ نے شاید یہ سوال اس لیے کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ ایک اور جگہ پر پرورش پا رہے تھے، تو عربوں میں یہ ایک رواج تھا، ان کے ہاں یہ ایک عام بات تھی کہ مائیں، اور خصوصاً جیسے کل بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ شرفاء اور رؤساء کی جو گھرانے تھے ان کے بچے اپنے گھروں میں نہیں پرورش پاتے تھے. صحرائی علاقوں میں خصوصاً زبان کی حفاظت کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے اور تازہ آب و ہوا کے لیے وہ ماؤں سے دور ہی پلتے تھے. اور اس لیے بھی کہ ان کے اندر جرأت اور بہادری جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر تھی. آپ دیکھیں گے کہ جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ کبھی جرأت مند نہیں ہوتے. جو بہت ایسے ماحول میں پلیں کہ جہاں ان کو بہت لاڈ اور پیار یعنی ان کی نزاکت اٹھائی جائے تو وہ بچے بڑے ہو کر کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو جتنا لپیٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ بیمار ہوتا ہے، لیکن ایک کام کرنے والی مزدور عورت کو دیکھیں کہ 2 کپڑوں میں بچہ اٹھائے لیے پھرتی ہے اور اس کا بچہ آپ کے بچے سے کہیں زیادہ ہیلدی ہوگا. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بلیاں، کتے وغیرہ، ان سب کے پاس کہاں اتنے ہیٹرز اور کہاں اتنے وہ سب کچھ انتظام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض جانور بھی اپنے بچے پیدا کرتے ہی الگ کر دیتے ہیں. اس سے یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جانور جیسے بن جانا چاہیے، یہ جانور کو فالو کرنا چاہیے. یہاں پر جو سوال کیا گیا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اسلام اس پر پابندی نہیں لگاتا. یہ ہر شخص کا اپنا انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ ماں چاہے تو خود دودھ پلائے، اگر ماں نہیں دودھ پلانا چاہتی تو وہ پلوا بھی سکتی ہے، جیسا کہ وہ رضاعت کی آیات میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے. اور پھر بہت حد تک اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی خاندان کی روایت کیا ہے اور کسی معاشرے کی. اور اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پائی تھی تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ ابو سیف کے ہاں پرورش پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اس رسم کو توڑا نہیں بلکہ اس کو الاؤ کیا. تو اب بھی ایسی خواتین مثلاً اگر کوئی پڑھ رہی ہیں یا بیمار ہو گئی ہیں یا خدا نخواستہ فوت بھی ہو جاتی ہیں مائیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی اور پال لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ہمارے ہاں پھر افراط و تفرید کا عالم یہ ہے کہ یا تو مائیں اپنے بچے کو کسی کے پاس بھیجتی نہیں، ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور یا پھر مائیں بالکل غافل ہو جاتی ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت لاپرواہی کا سلوک کرتی ہیں. تو اس میں اعتدال کی راہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اسی کا اہتمام کیا جانا چاہیے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ مائیں بلا وجہ ہی اپنا دودھ نہیں پلاتی بچوں کو، تو ماں ہونے کا پھر اس کو فائدہ وہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اس معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں کہ ماں ہی بچے کا سب کام کرے اور اس کے لیے کوئی بھی نوکر یا سرونٹ نہ رکھا جائے. تو اسلام نے اس معاملے میں کوئی لکیر نہیں کھینچی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کہاں پر کون سی چیز کس کو کن حالات میں سوٹ کرتی ہے. ماں جتنی بھی اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اتنا ہی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر بوجہ مجبوری کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی تو اس کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات
ایک ماں جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتی، تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ باپ اور اس کی فیملی پالے گی، یا پالنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں، اور یہ چونکہ انسانوں کی اپنے مزاج اور نفسیات، بعض مائیں جو بڑے بھی ہو جائیں بچے تو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، یہ ہر ایک کو خود دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب ما ینہی من النوح والبکاء والزجر عن ذلک. نوحہ کرنا اور رونے سے منع کرنا اور اس پر جھڑکنا، یعنی اگر کوئی چیخ پکار کر رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، اگر آرام سے نہ منع ہو تو اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی شہادت کی خبر پا کے بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے. اور یہ وہی حدیث ہے جو گزر چکی. وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال اے رسول اللہ ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره بان ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انهن لم يطعنه فامره الثانية ان ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبنني او غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في افواههن التراب فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانا. حضرت عائشہ کا بھی طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ستاتا تھا یا برا بھلا کہتا تھا تو وہ سختی سے پیش آتی تھی. وہ ایک یہودی نے آ کے سلام کی بجائے سام کہا تو حضرت عائشہ بہت شدت کے ساتھ جواب دینے لگی تو آپ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں ضرورت. حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح. حضرت ام عطیہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. فما وفت من امرأۃ تو ہم سے کوئی اس عہد کو نبھا نہ سکی غیر 5 نسوۃ سوائے 5 عورتوں کے، یعنی 5 عورتوں نے یہ بیعت نبھائی. ام سلیم نمبر 1 و ام العلا و ابنت ابی صبرہ امرات معاذ و امرتین اور ابنت ابی صبرہ و امرات معاذ و امرت اخرى. یہ 5 عورتیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم عورتیں میت کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو قبرستان جانے سے روکا گیا کہ وہاں پر زیادہ ادھم ہو جائے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف 5 عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے نہیں روئے اور باقی ساری صحابیات روتی تھی. اس سے مراد یہ کہ جن عورتوں نے بیعت کی تھی ان میں سے یہ 5 تھی، یعنی یہ اکثر صحابیہ عورتوں کا یہ مشغلہ نہیں تھا، وہ ایسا نہیں کرتی تھی، یہ صرف بیعت کرنے والی عورتوں میں سے 5 کی بات کر رہی ہیں. باب القیام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑا ہو جانا، یعنی جب کہیں سے جنازہ گزر رہا ہو تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. حتی تخلفکم، یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی جنازہ آگے چلا جائے مراد ہے. قال سفیان قال الزہری اخبرنی سالم عن ابیہ قال اخبرنا عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد الحمیدی حتی تخلفکم او تودع. تخلفکم کی جگہ تودع یعنی رکھ دیا جائے جنازہ، یہ لفظ بھی ملتے ہیں. بابن متى يقعد اذا قام للجنازہ، جب جنازے کے لیے کوئی شخص اٹھے تو بیٹھے کب، یعنی کتنی دیر تک کھڑا رہے، کیا ہمیشہ ہی کھڑا رہے؟ پھر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو تودع من قبل أن تخلفه. کیا پتہ چلتا ہے جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے، فإن لم يكن ماشيا معها، اگر وہ اس کے ساتھ چلنے والا نہیں، یعنی کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا کہ جنازہ گزرا ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا ہے اور جنازے کے ساتھ نہیں جا رہا،
اپنی ہی جگہ پر ہے فلیقم تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے حتی یخلفا یہاں تک کہ جنازہ آگے گزر جائے. بس اتنی دیر کھڑا ہونا کہ جنازہ آگے چلا جائے, وہ شخص پیچھے رہ جائے تو پیچھے رہا ہوا ہو تو پھر بیٹھ سکتا ہے. او تخلفہ او تودع من قبل ان تخلفہ, یا زمین پہ رکھ دیا جائے یعنی آگے بڑھ جانے سے پہلے. یعنی دو چیزیں آتی, اگر انسان جنازے میں شریک نہیں تو جب جنازہ آگے چلا جائے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کہیں پر بیٹھے ہیں, کوئی راستے میں آپ کا جان پہچان والا مل جاتا ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس سے سلام دعا کرتے ہیں, جب وہ آگے چلا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ. اسی طرح جنازہ جو ہے جب گزرتا ہے تو غافلوں کی طرح بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے, فوراً الرٹ ہونا چاہیے, اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. دراصل احساس ہے کس بات کا, یعنی ایک طرح سے غم کا اظہار ہے, اور اس کی موت میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا, ایک طرح سے اس کے غم میں شریک ہونے کا اظہار ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ قبرستان تک جاتے ہیں تو اس وقت تک آپ جاتے کہ ہائے ہم تھک گئے اور جا کے بیٹھ گئے اور ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا. نہیں, پہلے جنازہ رکھا جائے گا پھر بعد میں لوگ بیٹھیں گے. یہ ایک اخلاق اور تمیز اور ادب سکھایا گیا مرنے والے کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں, جینے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد تک, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ کیا پیش آنا ہے, سارا اخلاق ہم کو بتاتا ہے. حالانکہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, کیا فرق پڑتا ہے کوئی بیٹھ جائے نہ بیٹھے, کھڑا ہو نہ ہو, لیکن نہیں, مسلمان غافل اور بد اخلاق قوم نہیں ہے اور بے حس لوگ نہیں ہوتے جس طرح کی بے حسی ہم دیکھتے ہیں. نہیں, انہیں غم کے موقع پہ غم میں شریک ہونا سکھایا گیا, خوشی کے موقع پر خوشی میں شریک ہونا, اور اس کے طور طریقے اور کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے کے بھی سب باتیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابیہ قال كنا في جنازة فاخذ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بید مروان فجلس قبل ان تودع. یہ کون بیان کر رہے؟ سعید المقبری. کہ ہم ایک جنازے کے موقع پہ تو میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان دونوں ساتھ ساتھ تھے, اور حضرت ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. فجلسا تو دونوں بیٹھ گئے, قبل ان تودع اس سے پہلے کہ جنازہ رکھا جاتا. فجاء ابو سعید خدری آ گئے رضی اللہ عنہ فاخذ بید مروان, تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال قم, کہا اٹھو. اور مروان کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ مدینہ کا حاکم. فاخذ بید مروان فقال قم فواللہ لقد علم هذا, کہنے لگے یہ جانتا ہے. کس کی طرف اشارہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کی طرف. اللہ کی قسم یہ شخص جانتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذالک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے روکا تھا کہ جنازہ رکھنے سے پہلے کوئی بیٹھ جائے. فقال ابو ہریرہ صدق, ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے سچ کہا. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان بات کرتے کرتے نوٹس نہیں کرتا کہ جنازہ رکھ دیا گیا یا نہیں, یا کوئی غم کی کیفیت ہے تو اس میں بھول کے انسان بیٹھ جائے, تو ایسے موقع پہ دوسرے کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو یاد بھی کروا دے کہ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں. کیونکہ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ جیسا شخص اگر بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کو ایک سنت سمجھ لیں اور ان کے بیٹھنے سے دوسرے لوگ بھی بیٹھنا شروع ہو جائیں, اور اس طرح کیا ہوگا, سارے کا سارا خلاف اسلام ایک عمل ہو جائے گا. اس لیے خاص طور پر ایسے لوگوں کی غلطی پر یاد دہانی کرا دینی چاہیے کہ جن کو دیکھ کے بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہوں, کیونکہ ان کی غلطی سب کی غلطی ہو جائے گی. لہٰذا عام لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی صاحب علم شخص غلطی کرے تو اس کو تو ضرور منع کرنا چاہیے تاکہ غلط طریقہ لوگوں کے اندر رائج نہ ہو جائے. باب من تبع جنازہ فلا یقعد, باب کہ جو جنازے کے پیچھے جائے تو نہ بیٹھے, حتی تودع عن مناکب الرجال, یہاں تک کہ لوگوں کے کندھوں سے اتار نہ دیا جائے. فإن قعد امر بالقیام, اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے. حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازة فقوموا, آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها, جو اس کے پیچھے جائے, فلا يقعد حتى تودع, تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے. باب من قام لجنازۃ یہودی, جو یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے, یعنی کیا یہ کھڑا ہونا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا نان مسلمز کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحییٰ عن عبید اللہ بن مقسم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال مر بنا جنازۃ, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. فقمنا, تو ہم بھی اٹھ گئے. فقلنا, ہم نے کہا یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا, آپ نے فرمایا جب کوئی بھی جنازہ دیکھو تو اٹھ جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے غم میں شریک ہونا نہیں, بلکہ اگر کوئی غیر مسلم مر جائے
تو اس کے غم میں بھی شریک ہو، اس کا بھی اظہار کرو، کیونکہ انسانی جان کی ایک حرمت ہوتی ہے. ہاں کسی بھی عمل پہ کوئی مرا ہے، لیکن تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ اظہار تعزیت کر سکتے ہو. اور جنازے کے لیے کھڑا ہونا دراصل اپنے عمل سے اظہار تعزیت کرنا ہے کہ ہم اس پر افسوس محسوس کر رہے ہیں. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے جسے کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانے. دوست بھی فوت ہو جائیں گے، لہذا کسی دشمن کے مرنے پہ بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد جو ہیں دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. قادسیہ کوفے کے قریب ایک جگہ ہے جس کی جنگ بھی بڑی مشہور ہے. فمروا علیہما بجنازۃ فقاما، اتنے میں دونوں کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے. فقیل لہما، ان سے کہا گیا انہا من اہل الارض، کہ یہ اس زمین والوں کے جنازے میں سے، یعنی لوکل لوگوں کا جنازہ ہے، مراد ہے کہ مسلمان نہیں ہے. اے من اہل الذمہ، یعنی ذمی شخص کا جنازہ، کافروں کا جنازہ. فقالا، دونوں کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مرت بھی جنازۃ، ایک جنازہ گزرا. فقاما، آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہو، آپ سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. فقال الیست نفسا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی جان نہیں ہے، کیا وہ ایک انسان نہیں ہے. وقال ابو حمزہ عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابی لیلہ قال كنت مع قیس وسہل رضی اللہ عنہما فقال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال زکریا عن الشعبی عن ابن ابی لیلہ قال كان ابو مسعود وقیس یقومان للجنازہ. ابو مسعود اور قیس جو تھے یہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. باب حمل رجال الجنازہ دون النساء، مردوں کا جنازہ اٹھانا عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو جنازہ نہیں اٹھانا چاہیے، صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی مرد نہ ہو، ایک بہت مشہور امام ہے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، جن کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہ دی گئی. شاید حالت قید میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو گھر کی عورتوں نے ہی ان کو نہلایا دھلایا، کفن دیا اور دفنایا. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر مرد موجود ہو تو یہ ذمہ داری عورتوں کے نازک کندھوں پہ نہیں ڈالی گئی، مردوں پہ ڈالی گئی. اور یہ شاید اس لیے بلائیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ نکلے تو آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ پیچھے آ رہی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جنازہ اٹھائیں گی؟ عورتوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا دفن کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر یعنی واپس لوٹ جائیں. یعنی جب عورتوں نے یہ کام نہیں کرنے تو انہیں ساتھ چلنے کا کیا مطلب. لیکن دوسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا عزیز فوت ہو گیا کہ دفنانے سے پہلے چہرہ دیکھا جا سکتا ہے تو اس صورت میں عورت وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن عام روٹین میں جنازوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد بن المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة، جب جنازہ رکھ دیا جائے، واحتملها الرجال، اور اٹھا لے مرد، علی اعناقہم، اپنی گردنوں پر، فإن كانت صالحة، اگر وہ جنازہ یعنی وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے، قالت، کہتا ہے، قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، یعنی جلدی لے جاؤ مجھے میری قبر تک. وإن كانت غیر صالحة، اور اگر غیر صالح ہوتا ہے، بدعمل ہوتا ہے، قالت، کہتا ہے، یا ویلها این یذهبون بها، اے خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یسمع صوتها، سنتے ہیں اس کی آواز، کل شیء، ہر شے، الا الانسان، مگر انسان. انسان نہیں سنتا. ولو سمعہ، اگر سن لے اس کو، صائقہ، بے ہوش ہو جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک انسان کے لیے قبر زیادہ خوبصورت جگہ ہے بنسبت دنیا کے. دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، لہذا مرنے والے کو جب وہ پکار آتی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اگلے جہان کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی پہنچوں وہاں، وہ جا کے اپنا انعام دیکھوں کہ میرے لیے کیا تیار ہے. لیکن اس کے برعکس جب ایک بدکار انسان مرتا ہے تو پھر وہ چیخ پکار کرتا ہے دفن ہونے سے پہلے بھی کہ مجھے نہ لے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے، کیونکہ اس کو اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. ایک یہاں پر یہ آتا ہے کہ الا الانسان، اور ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے الا الثقلین، مگر دو بوجھ سے مراد جن اور انسان دونوں. اب آپ کے ذہن میں شاید سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ اگر وہ چیختا ہے تو ہم کیوں نہیں سنتے، جبکہ ہم افضل المخلوقات ہیں، یعنی باقی تمام مخلوق تو انسانوں سے کم تر درجے پر ہے نا، پہاڑ ہو، پتھر ہو، جانور ہو، انسان سب سے افضل ہے، تو انسان ہی نہیں سن سکتا. یہ تو بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے نا، عقل میں نہیں آتی نا. اس لیے جو بات عقل میں نہ سمائے وہ بات ہی نہیں، اس لیے ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. ہم فوری ڈیسیژن یہ لے لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہر چیز کی آواز سن سکتے ہیں؟
باوجود اس کے کہ آپ انسان ہیں، افضل ہیں، اور آپ کی سماعت بڑی پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں سن سکتے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو مثال دے چکی ہوں چمگادڑ کی. چمگادڑ جو ہے بیٹ جو ہوتی ہے، جب وہ چیختی ہے یا بولتی ہے تو اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے عام انسانی آواز کا جو سننے کا لیول ہے اس سے، اور اتنی شدید ہوتی ہے اس کی چیخ یا اس کی آواز کہ اگر انسان سن لے تو اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو اس طرح بنایا کہ اس کو وہ آواز سنائی نہ دے، باوجود اس کے کہ وہ آواز ہوتی ہے، اور اسے وائس ڈیٹیکٹر کے ساتھ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ کتنے درجے کی آواز ہوتی ہے. یعنی اس کی وائبریشنز اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھلے کے لیے وہ فریکوینسی جو ہے اس سے بالا رکھی اور نہیں سنوایا اس کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک کیڑا ہے جس کا نام ہے ٹپ ٹاپ. کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ٹپ مارتا ہے پتھر کے اوپر تو اس سے جو آواز اٹھتی ہے وہ آواز اس کی فیمیل دور 2-3 میل کے فاصلے پر بھی سن لیتی ہے اور اس کو اپروچ کرتی ہے، لیکن وہ آواز ریکارڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ٹپ مارنے کے ساتھ ہی فیمیل جو اس تک پہنچتی ہے. تو وہ ایک حیران کن بات تھی، اس کو کس طرح پتا چلا اور یہ یہاں ہی کیوں پہنچی. یہ جو ٹپ ٹاپ ہے نا، یہ کاکروچ سے ذرا چھوٹا اور اسی قسم کا کیڑا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی، یہ تو ایک چھوٹی سی 2-3 باتیں تھیں. اگر آپ اپنے جسم پر ہی غور کریں، آپ اگر کسی بیماری میں کبھی ہسپتال گئے اور آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروائی اپنے جسم کے کسی حصے کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے یا انسان کا جو دل پمپ کرتا ہے خون، تو اس کا بھی ایک شور ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہارٹ بیٹ آپ ویسے تو نہیں سن سکتے نا، لیکن وہ ایک اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ بہت ساری چیزیں وہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں مردے کی چیزیں نہیں سنوائیں. اگر کوئی سن لیتا تو کیا فرمایا، فصائق بے ہوش ہو جاتا، برداشت نہ کر سکتا. اور اس میں انسان کے لیے بڑی رحمت ہے انسان پر. لیکن انسان ہی ناشکرا ہے، جب ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو کہتا ہے یہ حدیث تو کچھ عقل میں نہیں آتی، لہٰذا ہم نہیں مانتے. ہاں، سائنس پہ بات کر دے تو آمنا و صدقنا، اصل خدا وہ ہے نا. باب السرعۃ بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جانا. وقال انس، اور انس کہتے ہیں، انتم مشیعون، کہ تم جنازے کو پہنچانے والے، اس کے پیچھے، تشیع کہتے پیچھے چلنا. فمش بین یدیہا، تو تم چلو اس کے آگے، وخلفہ، اور اس کے پیچھے، وعن یمینہا وعن شمالہا، اس کے دائیں اور بائیں. وقال غیرہ قریبا منہا، اور بعض اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے قریب قریب چلو. یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ جب جنازہ جائے تو کیا سب سے آگے جنازہ جائے اور باقی سب مخلوق پیچھے ہو، یا جنازہ سب سے پیچھے اور لوگ آگے جا رہے ہیں، یا سب دائیں ہوں یا بائیں ہوں. تو کیا بتایا گیا، چاروں طرف ہوں، یعنی ہر طرف ہوں اور قریب قریب رہیں. یہ نہیں کہ جنازہ آگے جا رہا ہے اور وہ 1 میل پیچھے آ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یعنی میت کا یہ بھی احترام ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے. اٹھانے والے تو ساتھ ہی چلیں گے لیکن دوسرے لوگ بھی اکمپنی کریں. اور شاید اس میں بڑی حکمت ہو. تو خدا نخواستہ اگر ایک شخص تھک گیا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اور وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا کندھے پہ، آپ دیکھیں کتنا بوجھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان بڑا بھاری ہو جاتا ہے. اور پھر تھوڑا اس چارپائی یا اس باکس، اس کا بھی وزن ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح نہیں اٹھایا جاتا ہاتھوں پہ، بلکہ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. تو وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بھاری چیز ہوتی ہے اور اتنی مشکل ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں عمرہ کر کے آئی ہوں چند مہینے پہلے، ایک جنازہ حرم میں لے جایا جا رہا تھا. میں اپنے ایسے آرام سے چل رہی تھی تو ایک دم میں نے آواز سنی کہ جیسے کوئی بہت ہانپ رہا ہو. خیر ہو، پتہ نہیں کون ہے. اچانک جب میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ایک جنازہ لا رہے تھے اور کافی سارے آدمی اس کو اٹھائے ہوئے تھے، لیکن جس طرح وہ چل رہے تھے تو ان آدمیوں کو سانس چڑھا ہوا تھا. یہ جب آپ چلتے ہیں ویسے بھی بعض اوقات اور ذرا تیز چلیں، اور پھر یہ تھا کہ شاید نماز بھی ہونے والی تھی تو وقت تک پہنچانا ضروری تھا ورنہ وہ جنازہ رہ جاتا پیچھے. تو کچھ تیز بھی چل رہے تھے، اور جب وہ چل رہے تھے تو اس وقت قریب سے فرسٹ ٹائم میں نے اس کو گزرتے ہوئے اور محسوس کیا کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے اور کس طرح وہ دوسروں کے کندھوں پہ ایک بوجھ ہے. اور بعض اوقات وہی جنازہ اٹھاتے ہیں جن کے ساتھ ہم بگاڑے رکھتے ہیں. تو انسان کتنا ضرورت مند ہے، کتنا حاجت مند ہے. یعنی اپنے ہی شوہر کے ساتھ اور اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی باپ اور اتنے، یعنی عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مرد عورت کی جنگ چل رہی ہے عورتوں کے حقوق کے نام پہ، کتنی خطرناک چیز ہے. حالانکہ ہم بہت سے معاملات میں مردوں کی محتاج بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال اس میں آ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ شاید اس لیے بھی کہا گیا کہ ساتھ ساتھ رہیں، تاکہ اگر ایک شخص چھوڑنا چاہتا ہے، تھک چکا ہے، تو فوراً دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اور اس کا بڑا ثواب بھی بتایا گیا تاکہ ہر شخص شوق کے ساتھ اس جنازے کو اٹھائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ السرعۃ بالجنازہ، جنازہ اٹھا کے آہستہ آہستہ نہیں چلا جاتا بلکہ تیز چلا جاتا ہے. یعنی دوڑا تو نہیں جاتا لیکن عام رفتار سے تیز چلنا ہوتا ہے جنازے میں.
اور وہ بھی شاید اس لیے کہ تیز قبرستان تک پہنچا جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی دھوپ ہوتی ہے اوپر، بعض اوقات بارش ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ بہت آہستہ چلنے سے بہت تاخیر ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ کاموں پہ واپس پلٹنا چاہتے ہوں گے. تو اس صورت میں السرعۃ بالجنازہ کا مطلب ہے کہ جنازہ لے کے تیز چلا جائے. اور اسی طرح چلنے کی بات ہے، فمشی مشی. لیکن اگر مجبوری ہو اور بڑے شہروں میں چلنے کا موقع ہی نہ ہو یا جگہ ہی نہ ہو، ٹریفک گزرنے کی، تو ہماری سڑکوں پہ اب جگہ نہیں رہی، تو جنازے کہاں چلیں گے؟ اس لیے اب وہ گاڑیوں پر ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس کی اجازت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اٹھا کے چلا جائے تاکہ مسلمانوں کا حق ادا کریں ان کے مرنے کے بعد بھی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعید بن المسیب. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو آ رہا ہے نا، حفظناه من الزهري، یہ بڑا عام ہے سند میں. یہ لفظ سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث کا علم ہمیں ایسے ہی سنا کے نہیں پہنچ گیا، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ سن کے یاد کی جاتی تھی. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں، سفیان ابن عیینہ، کہ ہم نے اس حدیث کو حفظ کیا تھا کس سے سن کر؟ زہری سے. اور انہوں نے کس سے لیا تھا؟ ان سعید ابن المسیب، تابعی ہیں یہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. کہ جنازے کو جلدی لے کے چلو، اگر وہ صالح ہے تو بہتر ہے، بہت اچھا ہے. تقدمونها الیہ، تم اس جنازے کو اس نیکی اور اس بھلائی اور خیر کی طرف لے کے جا رہے ہو تو جلدی وہ خیر کو پہنچے. وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے، فَشَرٌ، تو اس کے لیے برا ہے. وَتَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو تم اس شر کو اپنے کندھوں سے اتار کے رکھ دو. یعنی اس شر کو اپنے کندھوں سے اتارتے ہو، اس شر کو لیے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے جلدی شر کے حوالے کرو، اس کے انجام تک پہنچا دو. باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی. میت کا کہنا اور وہ جنازے کی چارپائی پر ہی ہو. اصل میں یہ جو جنازہ لفظ ہے نا، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس چارپائی کے لیے بھی جس پہ جنازہ رکھا جاتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی جس کا جنازہ ہوتا ہے. یعنی جنازہ انسان کے لیے بھی، مردہ انسان کے لیے، اور جنازہ چارپائی کے لیے بھی. تو یہاں پر وہو علی الجنازۃ، تو اس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ جنازے کے اوپر کہیں بیٹھا ہوا. مراد یہ کہ وہ جنازے کی چارپائی پہ ہے. قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، جلدی کرو میرے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کسی دوست سے ملاقات کا شوق ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ سفر جلدی کٹ جائے اور فوراً پہنچ جائے ہم. تو اسی طرح جس شخص کی اپنے رب سے دوستی ہو، محبت ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ میرا استقبال اچھے طریقے سے ہوگا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جلدی لے چلو مجھے، بس دیر نہ کرو. اسی لیے میت کو جلدی دفنا دینا چاہیے. ہمارے ہاں مورچریز میں رکھ کے کئی دن تک ان کو خوار کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اذا وضعت الجنازة، کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور مرد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں. فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. بابو من صف صفین او ثلاثة على الجنازة خلف الامام. جنازے کے پیچھے 2 یا 3 صفیں بنانا، یعنی جتنے بھی لوگ ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، تو ان کو کیا کیا جائے؟ کم از کم اس کی 2-3 صفیں ضرور بنا لیجیے، سب لوگ ایک ہی لائن میں نہ کھڑے ہو جائیں. حدثنا مسدد عن ابي اوانا عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پر جنازہ پڑھا، نماز پڑھی. فكنت في الصف الثاني والثالث، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، کیونکہ صفوں کی تعداد سے بھی مردے کی حالت پہ اثر پڑتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے ایک شفاعت ہوتی ہیں، ایک سفارش ہوتی ہیں. باب الصفوف على الجنازہ، جنازے کی نماز میں صفیں باندھنا. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی. نعى ثم تقدم، پھر آگے بڑھے. فصفوا خلفه فكبر 4، تو لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں. جو لوگ حرم میں جا چکے ہوں ان کو معلوم ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر نماز کے بعد ہی تقریباً جنازہ ہوتا ہے. تو 4 تکبیروں سے، یعنی 1 اور اس کے بعد کچھ پڑھ کے پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر سلام. اور آپ کو معلوم ہے جنازے میں کتنے سلام ہوتے ہیں؟ 1. حدثنا مسلم
حدثنا شعبہ حدثنا الشیبانی عن الشعبی قال اخبرنی من شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی قبر منبوذ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا جب آپ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس آئے. فصفهم وکبر اربعا، آپ نے صفیں بنوائی ان کے لیے اور 4 تکبیریں کہی. فقلت یا ابا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. میں نے پوچھا ابو عمر تم سے کس نے یہ حدیث بیان کی؟ تو کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے. حدثنا ابراہیم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہو گیا ایک نیک انسان اہل حبشہ میں سے. فہلم آؤ فصلوا علیہ، اس پہ نماز پڑھو. قال فصففنا فصلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن صفوف، کہ ہم نے صفیں باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صفیں باندھنے ہی کی حالت میں جنازہ پڑھایا. قال ابو الزبیر عن جابر كنت في الصف الثاني، جابر سے یوں نقل کیا ابو زبیر نے کہ میں دوسری صف میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گروپ کی شکل میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ لائنز بنا کے جنازہ پڑھنا چاہیے. اس سے بھی اسلام کا ڈسپلن سامنے آتا ہے. باب الصفوف الصبیان مع الرجال فی الجنائز، جنازے کی نماز میں بچے بھی مردوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، یعنی ان کو الگ پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے کیا حکمت سامنے آتی ہے کہ جنازے کا موقع ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں ایک خوف اور دہشت بھی ہوتی ہے. ویسے تو عام نمازوں میں بچوں کو کیا کہا گیا کہ وہ صفوں کے اندر نہ گھسیں، وہ پیچھے کھڑے ہوں، الگ کھڑے ہوں تاکہ بڑوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. یہاں پر رخصت دے دی گئی کہ بچے بھی بڑوں کے ساتھ ہی بیچ میں صف میں کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی عن عامر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر قد دفن لیلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال افلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہے، حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ دفن کرنے کے بعد بھی جنازہ ہو سکتا ہے، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دفن کرنے سے منع نہیں کیا کیونکہ وہ شخص رات کو دفن کر دیا گیا تھا. اور آگے آپ پڑھیں گے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا. باب سنت الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے پر نماز کی سنت، یعنی نماز پڑھنا ایک مسنون نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقیوں کی بھی ادا ہو جاتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے پر نماز پڑھی. وقال صلوا علی صاحبکم، اور آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر نماز پڑھو. وقال صلوا علی النجاشی، اور ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھو. سماها صلاۃ، ان سب کو آپ نے نماز کا نام دیا، یعنی نماز جنازہ ہوتی ہے. لیس فیہا رکوع ولا سجود، لیکن اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہوتے. ولا یتکلم فیہا، اور اس میں کلام نہیں کیا جاتا، یعنی باتیں بھی نہیں کی جاتی. یعنی ایک طرح سے نماز ہوتی ہے لیکن عام نماز کی طرح پوری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کچھ کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باتوں کی اجازت نہیں ہوتی اس میں. ففیہا تکبیر و تسلیم، اور اس میں اللہ اکبر بھی ہے اور سلام پھیرنا بھی. وکان ابن عمر لا یصلی الا طاہرا، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے بغیر طہارت کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جنازے کے لیے وضو بھی ہونا چاہیے. ولا یصلی عند طلوع الشمس ولا غروبها، اور کبھی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ اس میں سجدہ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط برت. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، کہاں؟ جنازے کی نماز میں. وقال الحسن ادرکت الناس واحقهم على جنائزهم من ردوه لفرائضهم. کیا معنی ہے اس کا؟ ادرکت الناس، میں نے پایا لوگوں کو، واحقهم على جنائزهم، اور سب سے زیادہ حقدار ان کے جنازہ پڑھانے کا کون ہے؟ من ردوه لفرائضهم، جس کو وہ فرض نماز کی امامت کے لیے اس پہ راضی ہو جائیں. یعنی جو امام مثلا مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے وہ جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، یا اگر کوئی اور اسی طرح جس پہ وہ متفق ہو یا پسند ہو کسی شخص کا پڑھانا، خواہ وہ اس مسجد کا امام نہ بھی ہو، کوئی نیک شخص ہے باہر سے آیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی جنازہ پڑھا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی جب فوت ہوئے تھے تو یوسف قرضاوی نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، جو ایک عرب ہیں اور دوسرے ملک سے آئے تھے، مصری ہیں شاید. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ، اور جب وضو نہ ہو یوم العید یعنی عید کے دن، عند الجنازہ یا جنازے کے وقت، یطلب الماء، تو پانی طلب کرے، یعنی پانی حاصل کرے. ولا یتیمم، اور تیمم نہ کرے. وَإِذَا انتهى إِلَى الْجَنَازَةِ، اور جب جنازے کے پاس پہنچے، وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے نماز جنازہ. يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ، تو اللہ اکبر کہہ کے ان کے ساتھ داخل ہو جائے نماز میں. وقال ابن المسیب، اور ابن مسیب کہتے ہیں یکبر باللیل والنہار، رات ہو یا دن ہو، والسفر والحضر، سفر ہو یا حضر ہو یعنی شہر ہو، اربعا، 4 تکبیریں کہے.
وقال انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا التکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ، اور پہلی تکبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا شروع کرنا. وقال لا تصلی علی احد منهم مات ابدا وفیہ صفوف وامام، اور یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں جب ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی منافقین، سورۃ توبہ کی آیت ہے. وفیہ، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صفوف کے صفیں بھی ہوتی ہیں، وہ امام اور امام بھی، کیونکہ نماز میں صف اور امام دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اس لیے نماز جنازہ میں بھی صفیں اور امام دونوں چیزیں ہوں گی. جنازہ ہر کوئی اپنے منہ پہ نہیں پڑھے گا بلکہ امام کے ساتھ پڑھا جائے گا.